تمام سمندری غذا حلال ہے، اگر حلال ہے تو اس کے متعلق کوئی حدیث بیان کر دیں۔ جی قرآن میں آیا ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ حلال چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرام چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے شریعت میں۔ حرام چیزیں بتا دی گئیں چار مقامات پہ، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النحل میں اور سورۃ الانعام میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار، بہتا ہوا لہو یعنی لہو پینا، خنزیر کا گوشت اور ایسا ذبیحہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر سورۃ المائدہ میں وہ جانور بھی ذکر ہوئے کہ جو چوٹ لگنے سے مر جائیں، بلندی سے گر کے مر جائیں، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائیں، وہ بھی سارے حرام کیے گئے۔ حلال چیزیں باقی ساری اپنی جگہ موجود ہیں، حرام چیزوں کا بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے حرام ہیں، چاہے وہ اڑنے والے پرندوں میں ہوں یا زمین پہ جو جانور ہیں ان میں ہوں جو چلتے پھرتے ہیں، جس طرح کہ ریچھ ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندہ ہے۔ اس طرح عقاب ہے، چیل، یہ بھی درندے ہیں لیکن یہ اڑنے والے درندے ہیں۔ اور چرنے والے جو ہیں چرندے، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ہے وہ سور ہے، اس کا ذکر کر دیا، وہ اومنیورس ہے، وہ سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اس لیے اس کو واضح بیان کر دیا۔ بعض لوگوں نے سمندری جانوروں میں شارک مچھلی کو اس لیے حرام قرار دیا کہ جی وہ درندوں میں آتی ہے۔ یہ درندوں والا اصول جو ہے وہ سمندر کے جانوروں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ویل مچھلی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی وہ مچھلی نہیں ہے کیونکہ وہ انڈے نہیں دیتی، وہ میملز میں آتی ہے، بچے دیتی ہے، جبکہ بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام کے لیے ویل مچھلی ہی اللہ تعالیٰ نے باہر نکال کے پھینک دی تھی۔ 15 دن تک وہ کھاتے رہے، اور جب اس لشکر کے امیر نے ان کو حکم دیا کہ اس کی ڈھانچے کو جوڑا جائے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، تو وہ ویل مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے، عام مچھلی تو اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو تمام مچھلیاں بھی حلال ہیں، تمام سمندری جانور حلال ہیں جو پیورلی پانی کے جانور ہیں۔ اور پانی کا جانور وہ ہوتا ہے جو باہر نکالنے سے مر جائے، جو باہر نکالنے سے زندہ رہے وہ پانی کا جانور نہیں ہے۔ مگرمچھ باہر بھی زندہ رہتا ہے، پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، وہ سمندری یا پانی کا جانور نہیں ہے۔ ویسے تو زیادہ تر یہ میٹھے پانی میں ہوتا ہے، اکا دکا اقسام ہیں سمندر کی، ادروائز یہ میٹھے پانی کا جانور ہے، لیکن یہ پانی اور خشکی دونوں میں زندہ رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھوا پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، باہر بھی زندہ رہتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیکڑا یہ حلال ہے۔ سانپ پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، خشکی میں بھی زندہ رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔